السلام علیکم۔ آج میں پھر شفیق الرحمان کی کتاب مزید حماقتیں کے باب تزکیہ نادری اور سیاحت نامہ ہند سے ایک قصہ لے کے آپ کی خدمت میں پیش ہوئی ہوں۔ آج کے قصے کا عنوان ہے سیاحت ہند کا ارادہ۔ قابلی افواج کے ساتھ ہماری جنگ خاصی رہی۔ یہ ان تمام خصوصیات کی حامل تھی جس نے نادر شاہی جنگوں کو اس قلیل عرصے میں اس قدر حیرت انگیز شہرت بخشی۔ اب ماشاءاللہ نادر شاہی حکم، نادری قہر، نادر موقع اور نادری حکومت بچے بچے کی زبان پر ہے۔ والی کابل اپنے کیے پر نادم تھا۔ اس نے وفاداری کا حلف اتنی مرتبہ اٹھایا کہ ہم نے تنگ آ کر منع کر دیا۔ شہباز خاں الو شناس ہر روز ملک ہندوستان کی خبریں سناتا کہ کابل سے میوہ جات کثیر مقدار میں ہند بھیجے جاتے ہیں اور اس کے بدلے تجار ہینگ، بھانگ، چرس و دیگر تفریحات لاتے ہیں۔ ہم نے اس ذکر میں دلچسپی لی تو الو شناس بھی چست ہو گیا۔ اس نے ہمیں پھپھی محترمہ کی یاد دلائی جو غالباً ہند میں مقیم تھیں۔ حقیقت یہ تھی کہ ہم نے اپنی پھپھی کا محض ذکر ہی سنا تھا، نہ کبھی انہیں دیکھا تھا، نہ شرف ملاقات بخشا تھا۔ گستاخ فرما بردار خاں کا خیال تھا کہ ہماری کوئی پھپھی تھی ہی نہیں۔ خیر چونکہ کابل کی مہم اندازی کے خلاف بہت جلد ختم ہو گئی، سوچا کہ یہ بیکار وقت کیوں نہ سیاحت ہند میں صرف کیا جائے۔ ہمیں بتایا گیا کہ حملہ آوروں کی سہولت کے لیے اہل ہند نے 2 راستے صاف کروا رکھے ہیں۔ پہلا براہ افغانستان جو کہ خیبر ایجنسی سے پشاور اور وہاں سے لاہور کے ذریعے پانی پت سے ہوتا ہوا دلی پہ ختم ہوتا ہے، اور دوسرا براہ بلوچستان جو سما سٹا سے بٹنڈا اور وہاں سے دلی پہ اختتام پاتا ہے۔ ہم نے پہلا راستہ پسند فرمایا کیونکہ بلوچستان کے راستے میں جیکب آباد پڑتا ہے جو دنیا کے گرم ترین مقاموں میں سے ہے۔